بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کے سبق کا موضوع صدقہ نافلہ سے متعلق ہے کہ صدقہ کہاں خرچ کیا جائے، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اس سے قبل بہت سی آیتوں میں تاکید کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ کفر اور نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ حکم الہی کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ مذکورہ آیت مبارکہ سے اسی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ تفصیلات کا بیان ہے، جن میں سب سے پہلے جان اور مال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دیگر معاملات مثلا نکاح اور طلاق وغیرہ کے متعلق بھی احکام مذکور ہیں، اور اکثر ان احکامات کا ذکر ہے جن کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات فرمائے اور ان کے سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا گیا۔ بہرحال اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند سوالات کے جوابات میں ذکر ہوئے ہیں، وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس طرح کے سوال اور جواب کے خاص احکامات تقریباً 17 جگہ پر ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے 7 اسی جگہ یعنی سورہ بقرہ میں ذکر ہے، ایک سورہ مائدہ میں، ایک سورہ انفال میں۔ یہ 9 سوالات تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے ہیں، سورہ اعراف میں 2 اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں ایک سوال۔ یہ کل 6 سوالات کفار کی طرف سے ہیں، جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عامر بن جموح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ما تنفقوا من اموالنا و این نضعوها، یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ بعض روایات کے موافق یہ سوال تنہا عامر بن جموح کا ہی نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا بھی سوال تھا۔ پہلا یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرے کہ اس کا مصرف کیا ہو، کن لوگوں کو دیں۔ ان سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وہ آیت کریمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: یسألونک، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ما، جو کچھ، انفقتم، تم خرچ کرو یعنی تم نے خرچ کیا، من، سے، خیرن، مال، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیم، والمساکین، اور محتاج مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، وما، اور جو کچھ، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن، تو بے شک، اللہ بھی، اسے، علیم، جاننے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہو، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مذکورہ دونوں آیتوں کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات اور مسائل بھی سمجھنا ضروری ہے جو آیت کریمہ سے ثابت ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پوری طرح سے متعین اور مقرر فرما دی گئی ہیں، جبکہ ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے، جس سے صاف واضح ہو گیا کہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے،
اور جو دوسری ہدایت اس آیت سے حاصل ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی معجب ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اور ہدایت یہ بھی حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو ہی خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات اور خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ مذکورہ آیت میں مال کی قربانی کا ذکر ہوا، اگلی آیت میں جان کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جان اور مال انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے ان کی قربانی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں جان سے متعلق جن احکام کا ذکر ہے وہ فرضیت جہاد ہے کہ کب اور کن حالتوں میں جہاد فرض ہے۔ فرضیت جہاد کے متعلق قرآن کریم کے ارشاد یہ ہیں، پہلے ترجمہ سمجھ لیا جائے پھر انشاءاللہ تشریح بعد میں ہوگی۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، کتب علیکم تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ، وہوا اور وہ، کرہ ناگوار، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کی تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز یعنی ایک چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کی تحبو تم پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم سب، لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز یا کوئی چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھری لگے ایک چیز اور وہ بری تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ آیت مذکورہ کتب علیکم القتال یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی اس فریضے کو ادا کرنے والی نہ رہ جائے تو سارے مسلمان ترک فرض کے گنہگار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اسے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر جہاد کا حکم عام کر دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے دی جائے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ سورہ توبہ وغیرہ میں آگے آئیں گی۔ البتہ اس آیت سے ثابت ہونے والے مسئلے سمجھ لیے جائیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جہاد فرض کفایہ ہو، اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ، جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں ہے۔ البتہ فرض عین کی شکل میں نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی، نہ قرض خواہ کی، جس کی ترغیب کے لیے آیت کے آخر میں ارشاد فرما دیا گیا کہ کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار اور عقل مند کا کام نہیں ہے۔ ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش آنے والے تمام واقعات پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سارے واقعات پر ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر کے حاصل کر رہا تھا اور انجام کار معلوم ہوا کہ وہ انتہائی مضر تھی، اور جس چیز کو مضر سمجھ کر کے وہ پرہیز کر رہا تھا انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی مفید تھی۔
تو بس اسی طرح جہاد اور قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن حقائق سامنے آئیں گے تو دنیا اور آخرت میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا، بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ اللہ رب العزت امت کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔